میں نے بھی زندگی کا ایک ہی ووٹ ڈالا ہے اور وہ خان صاحب کو ڈالا ہے، اور شاید وہ آخری تھا، لاڈلا بچہ بن جائے گا دنیا کے بڑے ملکوں کے لیے، ورنہ ستارے تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 17 جولائی تک آن اینڈ آف کوئی نہ کوئی دھماکے ان کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ پلیز ہر دن کو آخری دن سمجھ کے جئیں، قبلے درست کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہنا محمود، اور آج ہم آپ سے بات کریں گے 2023 کے حوالے سے۔ 2022 جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے اور چند گھنٹے جو ہیں باقی رہ گئے ہیں، تو 2023 میں ہمارے ملکی حالات کیا ہوں گے؟ ملک میں اس قدر سنگین صورتحال ہے، پی ٹی آئی کے فالوورز چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیتے ہیں، پی ایم ایل این کے فالوورز چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں اور وہ جو ہے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھیں، اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے فالوورز کا یہی چاہنا ہے کہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے۔ لیکن پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون بنے گا؟ 2023 میں کیا الیکشن ہوگا یا نہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ ایک بات کی جاتی ہے طاقتور حلقے زیادہ طاقت میں نظر آئیں گے یا پھر عمران خان صاحب ٹف ٹائم دیتے ہوئے دکھائی دیں گے، کون جیتے گا؟ اس حوالے سے آج ہم سامیہ خان صاحبہ سے بات کریں گے۔ سامیہ خان کسی انٹروڈکشن کی جو ہے ان کو ضرورت نہیں ہے، بات چیت کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ 2023 پاکستانی ملکی سیاسی صورتحال میں کیسا دکھائی دیتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میم۔ 2022 تو جیسے تیسے پاکستانیوں کا گزر ہی گیا، لیکن 2023 کے حوالے سے عوام بڑی پریشان ہے، وہ سوچتی ہے پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے، جو دوسرے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں یا پھر شہباز شریف صاحب، ایسے ہی ہر پارٹی کے کارکن چاہتے ہیں کہ انہی کا لیڈر جو ہے وزیر اعظم بنے۔ لیکن سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 2023 میں جن کو پاورفل حلقے کہا جاتا ہے ان کی جو پاور ہے وہ دکھائی دے گی، یا عمران خان صاحب کچھ نہ کچھ کر کے اپنا طریقہ کار نکال لیں گے اور وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھ جائیں گے؟ کون زیادہ پاور میں نظر آتا ہے؟ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی بھی دل کی آواز ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے نا، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں بائی ہک کا بائی کروک جو ہے ان کا منصب انہیں واپس مل جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ سب سے پہلے تو مجھے موقع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ دوسری بات آپ کے دیکھنے والوں کو میں کہنا چاہوں گی ہنا جی کہ جو ہے یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ اندازے ہیں۔ جس طرح گوگل میپ آپ کی رہنمائی کرتی ہے، اسی طرح یہ علم بھی ہمیں اندازے دیتا ہے۔ میرے رب نے میری 2022 میں بہت عزت رکھی اللہ تعالیٰ نے، کہ میری آلموسٹ سوائے ایک کے سب پریڈکشن جو ہیں وہ سپاٹ آن، اللہ تعالیٰ نے بس ان کو پورا کر دیا۔ یہ ان کی دی ہوئی عزت ہے یا انہوں نے دی ہوئی کہی ہوئی بات کی لاج رکھی گئی۔ تو 2022 میں نے کہا تھا کہ ریپڈ تبدیلیوں کا سال ہے، بہت سارے اسکینڈل سامنے آئیں گے، کیونکہ غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی آڈیو ویڈیو لیکس آئیں گی۔ پھر خان صاحب کی وزارت کے جانے کی بھی پریڈکشن دی تھی، شہباز شریف صاحب کے نام کی بھی۔ یہ ستاروں کی روشنی میں مجھے بولنا پڑتا ہے نا جی، میری ذاتی لائکنگ یا ڈس لائکنگ میری پریڈکشنز میں نہیں ہے، اور یہ آپ لوگ کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، تو اس لیے آپ لوگ اس کو صرف ایز جیسے آپ گوگل پہ کچھ سرچ کرتے ہیں، جی بالکل، ہاں۔ پرسنل ایسوسیشن۔ اب اگر گوگل بتا رہا ہے کہ آگے رش ہے تو گوگل کا قصور نہیں ہے نا کہ آگے رش آپ کو ملے اور آپ کو پرابلم ہو۔ تو اسی طرح مجھے میں نے جب 2022 کے بعد میں نے سوچا کہ میں سیاسی پیش گوئیوں سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دوں، کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا جب پی ٹی آئی کے چاہنے والے اس پوائنٹ کو نہیں سمجھتے کہ یہ، اور حالانکہ دیکھیں جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے حکومت وقت کا سوال کیا جاتا ہے، کبھی کوئی سوال پوچھے گا اپوزیشن کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ تو جو ہے یہ، لیکن آپ جیسے پیار کرنے والے لوگ مجھے لگتا ہے قبر سے بھی نکال لیتے ہیں کہ نہیں، میں چھپ نہیں سکتی آپ لوگوں سے، اور نہ کی جا سکتی ہے مجھے۔ یہ سچی بات ہے، میں تو اس میڈیا کی عزت کو اللہ کا احسان سمجھتی ہوں جو آپ لوگوں نے مجھے عزت افزائی دی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سال کی طرف جو ہے، تو 2022 ریپڈ تبدیلیوں کا سال تھا۔ آپ نے جتنی میوزیکل چیئر دیکھی 2022 میں، بچہ پریشان ہے،
ہو کیا رہا ہے، اتنی ڈرٹی پالیٹکس ہو کیسے سکتی ہے؟ کیونکہ 19 جنوری 2022 سے جہاں خان صاحب کے ستارے خراب تھے وہاں پاکستان کے 4th ہاؤس کی پوزیشن بھی بگڑ گئی تھی، یعنی اندرونی خانہ جنگی کی بھی بگننگ ہو جانی تھی، آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ بیر شروع ہو جانے تھے، اور یہ والا ٹائم جو ہے ہم نے مشکل ترین ٹائم کاٹ لیا۔ پھر خان صاحب نے جب لانگ مارچ نکالا تب بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ مارس کی ریٹروگیشن ہے، بلڈ شیڈ کا خطرہ ہے اور یہ لانگ مارچ پیسفل نہیں ہو سکے گا، اور ان دی اینڈ انہوں نے اپنا دھرنا خود ہی کال آف کر دیا۔ تو اب ہم آتے ہیں جو آپ نے پوچھا کہ کیا وہ بن پائیں گے، دیکھیں ابھی ان کا ستارہ جو ہے ہنا جی جب تک نہیں یہ ٹائم گزر جاتا، یہ ٹائم ہے 17 جولائی 2023 تک کا، جب آپ ایک ستارے کی گردش کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی مریض وینٹیلیٹر سے جب اترتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی اگر 36 گھنٹے سروائیو کر گیا تو زندگی واپس ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ نے یہ وہی لینگویج ہے کہ 17 جولائی 2023 تک ابھی بہت سارے ایف فور بٹ ہے جہاں پہ مجھے بہت مشکل وقت نظر آتا ہے ابھی خان صاحب کے لیے، ان کی سیاسی زندگی بھی، ان کی ازدواجی زندگی بھی، یہاں تک کہ ان کی پارٹی بھی ان سے بے قابو ہو سکتی ہے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ اثر نو تنظیم سازی کریں، اپنی گھر کی زندگی کو سنبھالا دینے کی کوشش کریں، جو ساکھ ڈیمیج کی جانے، میں نے یہ بار بار میں لفظ بولتی تھی، ساکھ کو نقصان پہنچایا جائے گا، اپنی ساکھ کے لیے کچھ جو ہے کچھ کمپرومائزز کر لیں۔ بہت سارے لوگوں کے آڈیو ویڈیو لوگ پہلے بھی ہوتے ہوں گے، یہ منظر عام پہ چیزیں نہیں آتی ہوں گی، لیکن کیونکہ خان صاحب کا جب مجھ سے سوال کیا گیا خان صاحب کا جارحانہ رویہ کیا ان کے حق میں جائے گا، تب بھی میں نے سچ بولا تھا کہ جارحانہ رویہ انہیں اور بند گلی میں لے جائے گا۔ تو یہ ابھی تو میرے پاس خان صاحب کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ فوری منصب تیار ہے وزیر اعظم بننے کا، کیونکہ دیکھیں نون لیگ کا دور تھا تو جب نواز شریف 3rd ٹائم وزیر اعظم بنے تھے تو میں کہہ رہی تھی مشکل ترین دور ہوگا یہ والا نواز شریف صاحب کے لیے، کانٹوں کا دور ہوگا، اور عمران خان صاحب ایز اپوزیشن لیڈر دبنگ لیڈر ہیں، ان کا ستارہ بہت دبنگ ہے، انہوں نے ٹکا کے ٹف ٹائم دیا نواز شریف صاحب کو، اور نواز شریف صاحب ان دی اینڈ آپ نے دیکھا کہ -1 ہوا، اور تب بھی یہ میری پریڈکشن تھی کہ -1 ہو جائے گا لیکن نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی۔ خان صاحب نے جو الیکشن جیتا تھا یہ 2 گرہنوں کے درمیان تھا، اس میں کنٹروورشل رہنا تھا ہنا جی، اور اسی کنٹروورسی کسی وجہ سے مجھے پتا تھا یا ستاروں کی لینگویج سے مجھے یہ اندازہ تھا کہ یہ اپنی مدت پوری نہیں کر پائیں گے۔ 2 گرہنوں کے درمیان میں الیکشن ہوا اس لیے کنٹروورشل رہنا تھا، تو اب جو الیکشن عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہو، فوری ہو، وہ ان کے لیے بہتر ہے، یا اگر حکومت کی بات مانیں جب ٹائم پہ الیکشن کروایا جائے تب ہو، دونوں میں سے بہتر عمران خان صاحب کے لیے کیا رہے گا؟ میں تو کہوں گی کہ عمران صاحب کو اگر میری بات سنی جائے نا تو ان کے لیے تو سوٹ ہی سیکنڈ ہاف کرتا ہے، لیکن 2023 اگر فرسٹ ہاف میں الیکشن ہو جائے تو سچ مچ میرے لیے معجزہ ہے، کیونکہ مجھے الیکشن ایک تو ہوگا سیکنڈ ہاف میں، اور خان صاحب کی تو بلکہ خوش قسمتی ہے کہ انہیں سوٹ بھی سیکنڈ ہاف کرتا ہے۔ سیکنڈ ہاف جو ہے خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے، تو آپ یہ کلپ میں خان صاحب کو پی ٹی آئی کو کریں ٹیگ تاکہ عمران خان صاحب کو پتہ چل جائے ان کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں۔ میں اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، تھوڑی سی سیاسی جوڑ توڑ آج کل بہت چل رہی ہے سندھ میں ایم کیو ایم واپس آ سکتے ہی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کافی دیر سے بالکل خاموشی کی سطح پر چل رہی تھی، لیکن اب دوبارہ سے بہت سے لوگ واپس آ رہے ہیں، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور بابر غوری صاحب کے بھی باہر آنے کی جو ہے افواہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایم کیو ایم پاور میں نظر آتی ہے؟ نہیں، ایم کیو ایم اپنے آپ کو دوبارہ سے ری آرگنائز کرے گی، کیونکہ ایم کیو ایم کا ستارہ بھی 20 دسمبر 2022 سے اسٹرانگ ہونا شروع ہو گیا، تو یہ تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ایم کیو ایم اپنے آپ کو جو ہے وہ اثر نو پاورفل کرے گی۔ کتنا پاورفل؟ وزارتوں تک آئے گی کہ وزیر اعظم کی کرسی تک؟ وزارتیں تو نہیں مل ہی جاتی ہیں ان کے، کہیں نہ کسی پارٹی میں وہ جو بٹنوں کی طرح فٹ ہو جاتے ہیں، قمیض کے بٹنز کی طرح، تو وہ تو اکثر ان کو مل ہی جاتی ہیں۔ مونس الہی صاحب کے اوپر، پرویز الہی صاحب کی بات کر لیتے، کاف لیگ کے اوپر کافی انحصار کر رہا تھا پارٹیوں کی تحلیل کیے جانے کا، تو پرویز الہی صاحب کی اگر بات کریں اسپیشلی، تو عمران خان صاحب کے ساتھ کب تک چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ سیاسی فیوچر اگر نہیں چلتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے اگر میرے سے مشورہ کرتے پرویز الہی صاحب، حالانکہ میرے پاس تو ان کی ایکچوئل انفارمیشن موجود ہے جس کے بیس پہ میں ذائچہ بناتی ہوں، تو میں کہتی کہ ایک رات کی دلہن بننے سے بہتر ہے
کہ آپ اپنی سیاسی ساکھ کی طرف توجہ دیں، کیونکہ اب کی بار اگر یہ کشتی ڈوبتی ہے تو پھر ان کی اپنے لیے مشکل ہے، جس کو ہم ان ادر ورڈز میں سخت الفاظ استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں اسے سیاسی خودکشی کہہ سکتی ہوں۔ میم اگر پرویز الہی صاحب جو ہیں ساتھ دیتے ہیں عمران خان صاحب کا اور اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد جیسے کہ اسکینڈلز جو ہیں انہوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے، کبھی کہتے ہیں مبینہ آڈیو لیکس میں بھی کہ قرضہ معاف کرنے کی جو ہے لسٹ تھی وہ ہے بلیک لسٹ ہوئے تھے اس میں، اس کے ساتھ ساتھ افواہیں یہ بھی ہیں کہ گجرات میں بڑے کسانوں کو جو ہے پریشرائز کر کے ان سے زمینیں خریدی گئی۔ کوئی بڑا اسکینڈل بن سکتا ہے اس پارٹی کا؟ کس پرویز کافی کا تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ اپنے لیے مشکلات کو دعوت دے دی انہوں نے۔ میرے تو خیال میں یہ ایکسیپٹنس میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن چلے گئے۔ اب اللہ ان کی، کیونکہ ایک بات میں بتاؤں، جب نواز شریف صاحب کا دور اقتدار تھا تو میں کہتی تھی کہ مریم نواز کی نہ کم سے کم سنیں، کیونکہ دیکھیں ابھی ان کا سیاسی ویژن یا سیاسی ستارہ اتنا میچور نہیں ہوا تھا، اور مونس الہی صاحب کا سیاسی ستارہ ویسے ہی کمزور ہے۔ اگر وہ مجھ سے کبھی مشورہ بھی لیں کہ میں سیاست میں جاؤں تو میں تو انہیں منع کروں کہ جو ہے آپ کا سیاسی ستارہ کمزور ہے، آپ وہ لائی لگ ہو کے کسی کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال سکتے ہیں۔ تو میں تو کاف لیگ کے لیے یا وہ جو پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ پاک انہیں کسی مزید مشکل میں نہ ڈالے، لیکن ان کا وقت بھی تھوڑا سا ڈینجر زون میں ہے، ڈینجر زون میں چل رہا ہے، تو سوچ کر جو ہے قدم رکھیں۔ سامع جی ایک اور بات بتائے گا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ 60 صدی میں برا وقت جو چل رہا ہوتا ہے جی اس کو اوائڈ کرنے کے لیے صدقے دیے جا سکتے ہیں، کچھ پڑھا جا سکتا ہے، حکمت عملی بنانی پڑتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہی امتحان ہوتا ہے کہ مطلب دیکھیں نواز شریف صاحب، مجھے ان کے لوگ آتے تھے میرے پاس، وہ کہتے تھے ہم آپ کی باتیں ان تک پہنچاتے ہیں، اور وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں اللہ مالک ہے۔ اللہ نے آپ کو دماغ کس لیے دی ہے؟ آپ کو اشرف المخلوقات کس لیے بنایا ہے کہ اگر یہ وقت دیکھیں، اب آپ جب موسم دیکھو گے، آپ کہیں آپ جانے لگو گے، آپ وہاں کا موسم چیک کرو گے، اس حساب سے اپنی پیکنگ کرو گے نا، تو اس کو عقل کا تقاضا کہا جاتا ہے، یہ اللہ پہ چھوڑ دو، سردی لگے نمونیا لگے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو نمونیا، سردی جسم سہ جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ اسی لیے دیا ہے نا، اور یہ رہنمائی ہی ملتی ہے اس علم سے، یہ علم غیب کا علم تو نہیں ہے۔ اب وہ کتنا ڈیمیج پہنچے گا، نواز شریف صاحب کو ٹھیک ٹھاک ڈینٹ پڑا ہے ان کی سیاست کو، اب جا کے وہ سرستی سے نکلے ہیں، اور جو ہے اس سال کم بیک بھی کرتے ہیں پاکستان میں، لیکن چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ سمپٹمز آپ کو بتا دیے جاتے ہیں، آگے آپ کی عقل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے ان کو مان کر اور حکمت عملی اچھی بنانی ہے، یا پھر آپ نے سوچنے بس توکل کر لیا۔ اللہ میاں نے بھی کہا کہ گھوڑا باندھے، اس کے بعد میرے اوپر توکل کریں کہ گھوڑے کی حفاظت ہوگی۔ اگر ہم بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ 60 صدی جو ہے وہ آتی ہے، تو میم حکمت عملی تو بن گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے 60 سے برے وقت آنے کے بعد نکلنا آسان ہوتا ہے، یا برے وقت میں گزرنے کے پہلے ہی کوئی اچھی حکمت عملی بن جانی چاہیے، ان اے وے کہ ایک تو برا وقت آ گیا، اس کے بعد نکلنے میں ٹائم لگے گا، یا پھر پہلے ہی آپ احتیاط کریں؟ اس طرح بات سمجھا سکتی ہوں، آپ نے سفر کا ارادہ کیا ہے کہ آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، آپ سیفسٹ وے چوز کرو گے کہ میں کس طرح سیفلی وہاں پہ پہنچ جاؤں، موسم خراب ہے تو میں یہ احتیاط کروں۔ ہاں وہ جہاز، وہ گاڑی اسلام آباد پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی یہ تقدیر ہے، کچھ چیزیں تقدیر کی اٹل ہے، کچھ کو تدبیر سے، صدقات سے، دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے۔ تو سرستی بھی ایسی چیز ہے، ناگہانی سے تو نہیں بچا جا سکتا، خدا نہ کسے کوئی کبھی اللہ تعالیٰ کا امتحان کے کیا کیا طریقے ہیں وہ رب ہی جانتا ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ سے کنیکشن بڑھا دیں، صدقات دیں، تاکہ اللہ پاک آپ کو کسی بھی ناگہانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ ایویں تو نہیں کہا جاتا صدقہ اللہ کے قہر غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جیسے جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، تو یہی اسی لیے آپ کو ہر مذہب میں طریقے بتائے گئے ہیں ان آفات سے بچنے کے لیے۔ جو ہے سرستی زندگی میں 3 بار آتی ہے، ایک ایوریج لائف میں، تنگ ایک ہی بار کرتی ہے، آتی 3 بار ہے، ایوریج لائف میں 3 مرتبہ آتی ہے، کیونکہ ہر 30 سال کے بعد سرستی آتی ہے، آفٹر 30 ایئر، ٹھیک ہے، اور یہ تنگ ایک ہی بار کرتی ہے،
تو وہ جو اگر پھنس گئے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ خان صاحب کی اب ایگزٹ ڈیٹ نکلے گی تو ہی ہم ان کے لیے روشنی دیکھ سکتے ہیں، اس ڈیٹ تک پہنچنا بھی تو ضروری ہے۔ خان صاحب نے اب تک تو میری نہیں سنی، لیکن اب 6 مہینے کیسے سن لیں گے میری بات؟ 6 مہینے لاسٹ ان کے 60 جی 67 نہیں ہے، اب وہ ایک ستارے کی سختی کا شکار ہوئے ہیں جو کہ 19 جنوری 2022 کو آیا، جس پہ میں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ گورنمنٹ اڑا دے گا اور وہ جائے گا جو دیکھیں نواز شریف کی 2/3 میجورٹی تھی 1999 میں، اور گرہن لگا تھا جس میں مکمل اندھیرا ہو گیا تھا کراچی میں۔ یہ میں حیران ہوں گرہنوں کی اہمیت بھی، اگر نہ ہو تو ہمارے مذہب میں نماز کسوف اور نماز خسوف کا حکم نہ دیا جاتا۔ اس سال بھی مکمل گرہن اپریل میں لگنے جا رہا ہے، تو یہ سال میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ قدرے بہتر ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ایک ہی گرہن ہے جو مکمل ہوگا، لیکن یہ والا سال وہ ہوگا جو پاکستان کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ڈسائسیولی اپنی پٹری پہ چڑھائے گا۔ تو اب ہم 2023 کی طرف آتے ہیں۔ 2023 کو میں 4 شعبوں میں ڈیوائیڈ کر رہی ہوں کیونکہ مارس کا سال ہے۔ اگر جو اہل علم ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ مریخ کا سال ہے، اور جو مارس ہے فوج کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو آپ اس وقت کیوس دیکھ رہے ہیں، دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا۔ میرے رب نے چاہا تو میں اس کو بیرونی مدد کا نہیں، پاکستان کے لیے روحانی مدد کا سال دیکھ رہی ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے پاکستان کے لیے جو اس وقت بھی دہشت گردی کے واقعات آپ نے دیکھے، رب نے چاہا ہے نا جی 18 جنوری، اس کے بعد 8 مارچ اور پھر 21 مارچ حالات کنٹرول میں آنے شروع ہو جائیں گے، اور 21 مارچ سے ایسٹرالوجی کے باقاعدہ سال کی بگننگ ہوتی ہے، جس کو میں کہتی ہوں یہ فوج کا سال ہے۔ فوج اسی طرح پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کا رول پلے کرے گی جس طرح آج تک رہا ہے، اور بیک بون بنے گی۔ جو اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں، آپ اس سے پورے اپنے ادارے کو بدنام نہیں کر سکتے۔ تو فوج پاکستان کے لیے ایک کہتے ہیں نا ایک کمپلسری وہ ہو جائے گا، پارٹ ہو جائے گا۔ فوج کے بعد دوسرا نمبر آئے گا سیاستدان۔ بڑے عرصے کے بعد اس وقت 8 مارچ کے بعد جو وقت شروع ہوگا، صاف ستھری سیاست، اللہ کے حکم سے اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ پچھلے 3 سالوں سے میں صرف بری باتیں لوگوں کو کہتی آ رہی ہوں۔ پہلا سال ہے کہ جو میں کہتی تھی لوگ مجھے منحوس سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ پچھلے 3 سال سے میں صرف بری باتیں کہہ رہی ہوں۔ اس کے بعد 2 شعبے اور آ جائیں گے، ایک ہے مرکری اور وینس، وہ کیا کریں گے؟ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کو فروغ دیں گے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ بینکنگ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے اچھی خبریں ہیں، تو جو بینکنگ کا نظام بہت بہتر وہاں سے آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ جی بالکل، جو بھی بینکنگ کا سسٹم ہے۔ پھر آرٹ سے ریلیٹڈ جو انڈسٹری ہے، چاہے وہ ہماری میڈیا ہے، فلم ہے، ہماری سپورٹس ہیں، ہمارے فیشن ڈیزائنرز ہیں، یا فیشن فیلڈ ہے، یا جو بھی آرٹ سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے، اس کے بھی اس سال ذرا ان کو بھی 4 چاند لگے رہیں گے۔ تو یہ اس طرح مجھے جب روشنیاں نظر آتی ہیں تو ہم کیسے کہہ دیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے چاہا، اللہ پاک دشمنوں کے عزائم خاک میں ملائے گا، کیونکہ یہی وہ سال ہے۔ یہاں سے یہودیوں کی پلاننگ تھی کہ اس کے ٹوٹے کیے جائیں اس ملک کے، اور 2025 وہ والا سال ہوگا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوگا، ہے نا۔ 2020 سے میری ایک بڑی خطرناک پریڈکشن تھی، لوگ سمجھتے تھے کرونا ملک میں لائی ہوں، حالانکہ میں تو صرف کہنے کی رسپانسبل ضرور تھی۔ اس میری پیش گوئی پہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی میرے انٹرویوز کیے کہ 2020 جو ہے اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال ہے۔ یہ میرے رب کو پتہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی بساط کب لپیٹنی ہے۔ میں نے تو بار بار لوگوں کو میسج دینا شروع کیا کہ اپنے اپنے قبلے درست کرنے، لیکن مجھے اتنا افسوس ہے کہ کووڈ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، حالانکہ بڑا زبردست لیسن تھا قدرت کی طرف سے، میں تو کہوں گی وہ بھی بایولوجیکل وار ہی تھی ایک طرح سے، لیکن ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اب یہ جو ہے 2023 والا جو سال ہے، یہ جو ورلڈ وار 3 کی ہم خبریں سنتے ہیں، اس کی پھل جھڑیاں اسی سال سے آپ سننی شروع ہوں گے۔ جو باز گشت ہے وہ اسی سال سے شروع ہوگی۔
दूसरे मुल्कों में होगी, पाकिस्तान में वो वॉर नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट हो जाएगा सुपर पावर्स के लिए, इस्तेमाल होगा जी पाकिस्तानी नज़र ठीक है ना, पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो उन मुल्कों को हमारे सियासतदानों से ज़्यादा हमारे सर्वाइवल की फ़िक्र पड़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाएगी। जहाँ से मुझे जो स्टोरी का रंग, जो मैं सितारों की चालों को देख के फिर मुझे अपना मजमून बनाना होता है, कंटेंट बनाना होता है, तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह हमारे खान साहब, हम कहते थे लाडला बच्चा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, तो मुझे अपने मुल्क के लिए उम्मीद है कि रूहानी मदद का साल है। मेरा रब मनो सलवा की तरह इस मुल्क के लिए रास्ते अल्लाह पाक आसान करेंगे। और तीसरी बात ये कि लाडला बच्चा बन जाएगा दुनिया के बड़े मुल्कों के लिए। तो यहाँ से एटलीस्ट जो है वो जो नेमत शाह वली साहब की पेश गोइयाँ हैं कि 2025 तक वो टाइम आ चुका होगा जब पाकिस्तान जो है ना अपनी हैसियत को मनवा चुका होगा। अभी तक तो मजाक बन रहे हैं माजरत के साथ, लेकिन इंशाल्लाह हमारी साख की बहाली भी टाइम शुरू हो गया है 20 दिसंबर 2022 से। अब रब की कुन कब ज़मीन पे आती है, बस उसका इंतज़ार है। सबसे बड़े सवाल आज जो आजकल हमारे माइंड में, सोसाइटी के माइंड में है, असम्बलियाँ तहलील होंगी या नहीं। अगर असम्बलियाँ तहलील होंगी तो निगरान हुकूमत आएगी। कभी जो है न्यूज़ मीडिया कहता है टेक्नोक्रेटिक जो है हुकूमत आएगी। तीनों में से क्या होने वाला है? असम्बलियाँ तहलील होंगी, नहीं होंगी, निगरान हुकूमत आएगी, और कैसी आएगी, और टेक्नोक्रेटिक हुकूमत आएगी? अच्छा देखिए, जो है वो मेरी अल्लाह ताला ने बहुत सारी पेशगोइयाँ पूरी की, एज़ इट इज़ पूरी की। अल्लाह ताला इज़्ज़त अभी भी बचा के रखें। बड़े बोल तो अल्लाह माफ़ी दे, तकब्बुर सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को ज़ेब देता है। ये अंदाज़े होते हैं कि जो है एक पेशगोई मेरी रास्ते में कि जो मैं कहती थी इस मुल्क में जो है ना सिस्टम बदल जाएगा, निज़ाम की तब्दीली। क्योंकि पाकिस्तान के ज़ायचे को जब आप पढ़ते हैं तो जो वज़ीर आज़म का मनसब है, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, या यहाँ पे वज़ीर आज़म ना अहल साबित होते हैं या कर दिए जाते हैं, कंट्रोवर्शियल रहते हैं। यहाँ पे सदर जितने उठा के देखें वो मौत से गए हैं अपने, जो है ना सदर आरिफ अलवी बैठे हैं, उनकी हुकूमत जा चुकी है। सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं, तभी मैं खान साहब जब दौरे इक़्तिदार में आए थे, हालांकि मैं पीटीआई की गवर्नमेंट आना मैं कहती थी, लेकिन मैं खान साहब से कहती थी किंग मेकर बनिए, किंग ना बनिएगा, कि एक हीरो का जब फॉल होगा मेरा भी दिल दुखेगा, क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी का एक ही वोट डाला है और वो खान साहब को डाला है, और शायद वो आखिरी था, उसके बाद दिल ही नहीं राज़ी होता किसको डाले वोट जाके। आजकल और सोसाइटी की यही है कि हमने किसी को भी नहीं डालना, पहले हम अपनी अपनी पसंदीदा पार्टीज को डालते हैं। जी जी, अब आपको फौरन से पता चल जाना चाहिए कि कोई एसोसिएशन नहीं। मुझे जहाँ तक आपका सवाल आपने हिना जी किया, मुझे जो वाइब्स आती हैं सितारों को देखते हुए, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सिलेक्टेड लोगों का एक इलेक्टेड सेटअप बन जाएगा। उसको आप बांग्लादेश सेटअप कह सकती हैं, कौमी हुकूमत कह सकती हैं, टेक्नोक्रेट्स कह सकती हैं, जो चलाना मजबूरी हो जाएगा, ठीक है। और अगर इलेक्शन मोजज़ाती तौर पे होता भी है तो वो साल का सेकंड हाफ है। ये भी हो सकता है कि 2023 में भी ना हो इलेक्शन, क्योंकि ऐसे हालात, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर वॉर जोन का ऐलान हो जाता है तो फिर पाकिस्तान इलेक्शन तो नहीं कर सकता ना, तो ये भी हो सकता है कि इलेक्शन और थोड़ा सा आगे डिले में चला जाए। ये इम्कानात मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो साहब की बात कर लेते हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। बहुत से बयान सामने आए, कहा गया कि अगले वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो साहब होंगे, तो ऐसा हो सकता है? उनकी सितारे ये कहते हैं। देखिए, जब बिलावल भुट्टो साहब ने लॉन्ग मार्च निकाला था, हालांकि मैं यहाँ पे सैल्यूट करूँगी उनकी जो है फुप्पो को और उनके वालिद को, जिन्होंने इतनी सियासी ग्रूमिंग उनकी कर डाली है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि जो है उनके सितारों को देखते हुए, और मुझे ये लगता भी नहीं कि वो बहुत लंबा सियासत में चलेंगे। इनको जब रिप्लेस करेंगी, इनकी अपनी बहन ही करेंगी, आसिफा भुट्टो जरदारी, और उनमें बेनज़ीर साहिबा की रिफ्लेक्शन भी होगी। लेकिन बिलावल का सितारा फ़िलहाल राइज़ भी कर रहा है, टेक ऑफ भी है। मुझे ये भी नहीं पता था जब मैं ये पेशगोइयाँ करी थी वज़ीर ख़ारिजा बन जाएंगे, और अपने आप को मनवा भी रहे हैं कि जो मैं ख़बरें सुन रही हूँ, मैं ख़बरें देखती नहीं हूँ, लेकिन जो कान में पड़ती हैं कि वो अपने आप को मनवा भी रहे हैं एज़ वज़ीर ख़ारिजा जो है। तो जो है सितारा तो टेक ऑफ में है, और जरदारी साहब किस्मत के इतने धनी हैं कि जो वो सोच लेते हैं वो सपना पूरा कर लेते हैं। सितारों की रोशनी में तो मैं कुछ नहीं कह सकती,
زرداری صاحب کا سپنا پورا ہو جائے اس پہ کوئی ہمیں وہ جو ہے نا بعید از قیاس نہیں کہ زرداری صاحب کا سپنا پورا ہو جائے، وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم کا یہ سپنا وزیر اعظم بن سکتے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتی، میں تو ابھی کہہ رہی ہوں کہ شاید ابھی جو ہے ایک سلیکٹڈ لوگوں کا ایک الیکٹڈ سیٹ اپ کی طرف جائے پاکستان جو ہے، اور وہ بہتری میں ہوگا پاکستان. یہ مجھے یقین ہے کہ وہ سیٹ اپ بہتری کی طرف جائے گا. یہ لڑائی ختم کرنے کے لیے تھوڑا سکون چاہیے، اس کے بعد ان کو جو ہے نا میدان کھلا دینا چاہیے. واقعی ایک بریک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان اپنی ہر ایک غلطی کو ہم بھی سانس دیکھ سکے اور انسان خود بھی ڈیٹیچ کر کے دیکھ سکے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب کے ستارہ بہت اوپر کی طرف جا رہا ہے، تو اسے ایک بات ہمیں واضح کرتے چلیں، ستارے اپنی چال تبدیل کرتے ہیں. اگر پہلے پریڈکٹ کیا کچھ اور تھا اور اچانک سے جو ہے نہیں، دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ستارے اپنے مدار میں چلتے رہتے ہیں. کسی وقت بھی بری نظرات بنی ہو اور اللہ کو نامنظوری ہو، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہر وقت اپنے اعمال سیدھے رکھیں، خیر کی بات کریں. کسی وقت بھی آپ ستارے کی گرپ کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال وہ سیف زون میں چل رہے ہیں. لیکن جس طرح ہاتھ کی لائنز آپ کی سوچوں کے ساتھ بدلتی ہیں، آسمانی مدار پہ ستارے بھی بدلتے رہتے ہیں. تو جو ہے بس دعا کریں کہ اس وقت جو ہے میں تو کہوں گی ملک سلامت ہے نا جی، تو ہم سلامت ہیں، یہ سیاستدان سلامت ہیں. اس وقت ان سب کو مل کے ملک کا سوچنا ہوگا. اور آپ کی وساطت سے ہر میڈیا پہ میں نے یہ میسج دی ہے کہ جو ہمارا تھنک ٹینک ہے یا جو ہمارے اسکرپٹ رائٹرز ہیں، ہمارے پاس 6 مہینے ہیں شروع کے پاکستان کو پازیٹیو اسٹریٹجی پہ ڈالنے کے لیے. اگر ہم نے ابھی کھلواڑ رکھا تو پھر جون سے شروع ہونے والے وقت میں جو ہے نا وہ ایک کیوس آپ دیکھ سکتی ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے 2 ایکسٹریمز ہیں اس سال، اور لیکن اگر ہم نے سینسیبل فیصلے لے لیے سال کے شروع میں تو انشاءاللہ پھر وہ روشنیاں جو ہے جو 2024 اور 25 میں نظر آتی ہیں، شاید آپ کو پیش گوئیاں لینے کی بھی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ آپ لوگ بھی گھبرا کے آتے ہیں پیش گوئیاں لینے کے لیے کہ خوف آتا ہے کہ نیا سال کیسا لے کے آ رہا ہے. تو اللہ پاک کرے. دوسرا جو لوگوں کے لیے میسج میں دینا چاہوں گی، دیکھیں حنا جی، یہ جو زندگی ہے نا اب نفسا نفسی بڑھتی جائے گی، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ ہم اینڈ آف ورلڈ والے سفر میں آ چکے ہیں، جہاں پہ ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم پریشان ہوتے تھے کہ جو ہے میری امت کے لوگ جو ہیں وہ اپنی امت کے لیے پریشان ہوتے تھے، اور یہ وہ وقت اس میں ہم انٹر ہو چکے ہیں. وہ کہا کرتے تھے نظر لگنے سے جوان مر جایا کریں گے، اور آپ دیکھ رہی ہیں کس طرح ہم نے اپنے نوجوانوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے کچھ ریسنٹ ماضی کے اندر جو ہے. میں کہتی ہوں کہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی نئے سال کا ریزولوشن بنائیں، ہر دن کو آخری دن سمجھ کے جئیں. جب ہر دن کو آخری دن سمجھ کے ہم جئیں گے نا، یہ زندگی آسان بھی لگے گی، بوجھ بھی نہیں لگے گی. جب پتہ ہوگا کہ کل ہونی ہے نہیں ہونی، یہ اگلے 100 سالوں کی پلاننگ چھوڑ دیجئے. اس سے شاید رب ناراض نہ ہو جائے. پہلے رب مجھے لگتا ہے کہ روٹھے ہوئے ہیں، ان کو منانے کے لیے بھی ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہم پھر اسی جنگوں میں آپ سوچیں کس قدر رسا کشی ہے کرسیوں کی. حالانکہ کیا ہے، آج اس کے پاس ہے کل نہیں ہے. پرسوں حمزہ صاحب کے پاس تھی، آج پرویز الہی کے پاس ہے، پرسوں پھر کسی کے پاس جا سکتی ہے. مطلب یہ پھر بھی ہم کچھ لرن نہیں کر رہے ان چیزوں سے جو ہے. تو پلیز آپ کے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کہ پلیز ہر دن کو آخری دن سمجھ کے جئیں، قبلے درست کر لیں. ورنہ جو ہے کہ یہ نہ کہیں کہ ستاروں نے خبر نہیں دی تھی کہ جو ستاروں نے جو ہے خبر دے دی. اب جو انسان ہسٹری سے نہیں سیکھتا وہ خود ہسٹری بن جاتا ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے آپ نے. اور میں ہمیشہ یہاں پہ ایک بات کہتی ہوں کہ جو بھی لوگ اپنی ہسٹری کو بھول جاتے ہیں ان کے وجود ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں ٹرکی نے کس طرح ترقی کی ہے، ٹرکی کس طرح اپنی ہسٹری کو ریوائیو کر رہا ہے، چاہے فکشن ڈال رہا ہے لیکن وہ اپنی ہسٹری ریوائیو کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں. قوموں کو اپنے ایک ہی چیز کا سیم رزلٹ ہی آئے گا، کبھی بھی ڈفرینٹ رزلٹ نہیں آ سکتا. تو ہم اپنی پریکٹسز چینج کریں گے تبھی بہتری آ سکتی ہے. عمران خان صاحب کے آپ کو پتہ ہے بہت سے فالوورز ہیں، بہت چاہنے والے ہیں، قسمت کے وہ دھنی ہیں یا ستاروں کے دھنی ہیں. کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا پاک نام جو وہ پڑھیں تو بہتری ان کے ستاروں کی جو گردش ہے وہ ذرا بہتری کی طرف جا سکتی ہے. آپ کا پتہ ہے کہ جو وہ پڑھتے ہیں، مجھے اس لائن سے عشق ہے. سورۃ فاتحہ کی جو آیت ہے،
اس کی بھی ایک سائنس ہے. میں یوں نہیں بولنا چاہوں گی مولوی حضرات میرے خلاف کوئی شروع ہو جائے. اتنی وہ خوبصورت آیت پڑھتے ہیں. صرف اپنے رویوں میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لے آئیں, تھوڑا سا فلیکسیبل ہو جائے, جسے سیاسی رویے کہا جاتا ہے, جسے سیاسی مفاہمت کہا جاتا ہے. تو اب بھی وہ وقت دور نہیں کہ ان کی بچت ہو جائے. ورنہ ستارے تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 17 جولائی تک آن اینڈ آف کوئی نہ کوئی دھماکے ان کے خلاف ہو سکتے ہیں. 17 جولائی تک کوئی نہ کوئی دھماکے ان کے خلاف ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ازدواجی زندگی جو ہے وہ بھی گردش میں ستارے ہیں, تو بالکل خدا نہ خواستہ اینڈ کی طرف جا سکتی ہے ازدواجی زندگی, اور اگر جاتی ہے تو چوتھی شادی کیا کریں گی, کیونکہ بہت ہماری عوام کو پسند ہے شادی کے لیے بڑی امیدیں ہے نا جی. پتہ نہیں, میں کل بھی ایک پروگرام میں ہنس رہی تھی کہ میں طلاقیں کرانے والی پھپھو نہ مشہور ہو جاؤں کہیں, کہ جو ہے جب ان کی شادی ہوئی ریحام سے تو میں نے ڈیٹ دی کہ 26 اکتوبر سے آگے یہ شادی نہیں جائے گی, اور 24 اکتوبر کو شادی ٹوٹ گئی. اس کے بعد میں نے کہا خان صاحب کی تیسری شادی پتھر پہ لکیر ہے, اور میں نے کہا تھا وہ ہو چکی ہے جب وہ ڈیٹ چھپا رہے تھے, لیکن 1 جنوری کی کچھ سال یاد نہیں مجھے آ رہا, وہ شادی ہو چکی ہوئی تھی. اسی طرح ریحام صاحبہ بھی ایک پروگرام میں آئیں تو میں نے کہا جیسے ہی 20 دسمبر گزرے گی آپ ان کی شادی کی شہنائیاں سنیں گے, اور ان کی شادی ایک بڑا سرپرائز ہوگی, بہت سارے لوگوں کی کمر توڑے گی. اور ایگزیکٹلی 20 دسمبر کے بعد آپ لوگوں نے خبر سنی کہ جو ان کی شادی سامنے آ گئی. اب اس وقت پھر خان صاحب کی شادی جو ہے خطرے میں ہے. خان صاحب چوتھی شادی نہیں کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ یہ شادی اسی ٹائم فریم میں فلاپ ہوتی ہے تو چوتھی شادی نہیں کریں گے, یا اناؤنس نہیں ہوگی, اس طرح کہہ لیجیے. تو یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے, یا تو کریں گے نہیں یا پھر اناؤنس نہیں ہوگی. تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے پروڈکشن کو. میسیج کوئی پاکستانی عوام کو آپ دینا چاہیں سامنے جی 2023 کے حوالے سے؟ صرف ہے نا جی 1 لائنر میسج, یہ نفسا نفسی ختم نہیں ہونی, اور یہ جو سکون کی تلاش ہے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے. خوشی نہ چیزوں سے ملتی ہے نہ حالات سے ملتی ہے, یہ ایک کیفیت ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے. جو کام بھی آپ کے ذمے لگایا جائے اسے ایمانداری سے کیجیے. ہو نہیں سکتا آپ کا کام آپ کو عزت نہ دے. ہر دن کو, ہر پل کو, ہر مومنٹ کو آخری مومنٹ سمجھ کے جینا شروع کر دیں, کیونکہ یہ اسٹریٹجی بہت ضروری ہو جائے گی, ورنہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بہت بڑھنے شروع ہو جائیں گے اگر آپ نے اس چیز پہ عمل نہ کیا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ میرے ملک کے لیے وہ ساری آسانیاں اور اہل پاکستان کے لیے وہ ساری خوشیاں اتارے جو آسمانی کونسل اشارے دے رہی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. خوش رہیے جی. تو ناظرین, آپ نے تمام تر پریڈکشنز جانی. ان پریڈکشنز کو آپ نے ایز پریڈکشنز ہی لینا ہے, کسی سے کوئی جو ہے ذاتی ایسوسیشن نہیں ہے. اس لیے پریڈکشنز کو پریڈکشن لیں, اس کو ایز اے علم لیں, نالج لیں. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اللہ حافظ.